شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. کہ یہ لوگ نعت نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے جی جی کہ ہم نعت نہیں پڑھتے، آپ نے بھی سنا. جی جی اور یہ درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے بارے میں یہ بات پھیلائی گئی. بالکل. اور جب کوئی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یعنی مہذب لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں. غیر تہذیب یافتہ لوگوں میں یہ چیزیں ہیں. ایسی بات. اور ہمارے معاشرے میں جب کوئی چیز عرف عام میں مشہور ہو جائے تو وہ اس کے حکم میں کہلاتی ہے. وہی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ عام پڑھنے والا ہوتا ہے، سمجھ لے کہ بے سرا ہوگا، وہ اسٹوڈیو والے اس کی ٹیوننگ کر کے نا اسکیل پہ جو ہے نا وہ فٹ کر دیتے ہیں سارا کچھ، تو وہ ناخواں بن جاتا ہے اور وہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے پڑھا ہے یہ کلام. تو بھائی وہ آپ نے نہیں پڑھا، وہ اسٹوڈیو والے کا کمال ہے اصل. تو یہ بھی مسائل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول مولانا عبد القادر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں جامعہ حسان بن ثابت میں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ یہ تو ہمارے اعزاز کی بات. ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں آپ. مسجد چلانے کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. جامعہ حسان بن ثابت ایک بہت بڑا برانڈ ہے اور بہت میں نے بچپن میں تقریباً میں پڑھتا تھا خامسہ میں، تو میں نے آپ کے جامعہ کا ترانہ سنا تھا، جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے. تو تب میں نے دیکھا یار یہ کون سا مدرسہ ہے. تو آج یعنی کہ وہاں موجود ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. آپ سب خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کس سن میں آپ کی فراغت ہوئی؟ میری فراغت تو 2010 میں ہوئی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن سے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ تخصص بھی کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ یہ چلتا رہا، مختلف قسم کے کورسز وغیرہ، عربی کورس وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ ایک شوق تھا، یہ کرتے رہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس مدرسے سے تخصص کیا؟ اسی مدرسے سے کیا یا کوئی اور؟ نہیں، تخصص تو میں نے اس طرح کسی ادارے سے نہیں کیا. اپنے ایک استاد ہیں، میں نے اپنے اس استاد کے پاس جا کر جو ہے وہ تخصص کیا. اچھا اچھا اچھا. اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مجھے انفرادی طور پر تخصص جو ہے وہ تمام جو ان کے اسباق ہیں وہ مجھے پڑھائے. اچھا ماشاءاللہ. اس طرح میں نے تخصص. تو یہ بتائیے گا کہ فراغت میں جب بندہ ہوتا ہے تو تب تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی فیوچر پلان کیا ہوگا، فیوچر میں میں کیا کروں گا. کیونکہ میں خود جو ہے نا جب فارغ ہوا تھا درس نظامی سے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. تو آپ نے اتنا بڑا سیٹ اپ کھڑا کر لیا ماشاءاللہ. خطابت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ساتھ مدرسے کو جو ہے نا اتنا بڑا ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور موجودہ وقت کے لحاظ سے چونکہ ابھی سالانہ امتحانات بھی قریب ہیں مہینے بعد، اور آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سالانہ امتحان سے پہلے یہ جو دور حدیث کا سال ہوتا ہے جس کو عالمیہ کہتے ہیں، اس سال میں طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے. ایسی بات اس لیے کہ بظاہر تو ان کے آگے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر کلاس میں گنے چنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین معتممین ہوتے ہیں، تو ہم سب بھی ان کو کہتے تھے آپ تو ویسے ہی معتمم ہو. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسی بات. آپ تو ویسے ہی معتمم ہو، آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. مدرسہ کھڑا ہے، ادارہ کھڑا ہے، آپ نے وہاں جا کر مسجد ہے، نمازیں شروع کرا دینی ہے، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یا جن کے کاروبار ہو ان سے بھی ہم کہتے تھے آپ کے لیے تو کاروبار ہے. لیکن ہم جیسے ہوتے تھے یا جس طرح جو طلبہ جو ایسے کچے علاقوں سے یا غریب بستیوں سے، غریب علاقوں سے آتے تھے، بڑے پریشان تھے. لیکن دور حدیث کے سال ہی میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ایک مدرسے کی میں نے بنیاد رکھ دی تھی. ماشاءاللہ. کراچی کے اندر یہ نیلم کالونی ہے، وہاں پر اگرچہ وہ 1-2 کمرے میں تھا، کمرے پر مشتمل تھا، اور پھر میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے اور اسی کے حوالے کر دیا ابھی تو اسی دور حدیث کے سال دوران طالب علمی. اور میرا یہ ایک شوق تھا، ایک ذہن تھا کہ انشاءاللہ اپنا ادارہ کھڑا کرنا ہے. اور ایسا ادارہ کھڑا کرنا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ برانڈ، تو اس کو برانڈ بنانا ہے. اس کے اندر دینی علوم بھی ہو، اس میں دنیاوی علوم بھی ہو، اس کے اندر رفاعی کام بھی ہو، اس کے ذریعے مساجد کے قیام کا بھی کام ہو، اس کے ذریعے
جو ہے وہ بیواؤں کا اور اسی طرح یتیموں کا، بے سہاراؤں کا، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ نیو مسلمز جو آتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی ہو۔ تو یہ اس وقت سے ایک سوچ تھی۔ تو یہ جتنے بھی اس وقت علماء اکرام بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری ینگ جنریشن جو اس وقت دیکھ رہی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو۔ جب آپ ایک عزم لے کر اٹھتے ہیں تو اس عزم کے ساتھ پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ کے ارادے بلند ہونے چاہیے۔ آپ کے ارادے بلند ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں بھی کھولے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ تو یہ ارادہ میرا اس وقت سے تھا اور یہ ذہن تھا، اور اللہ نے پھر اس کا جو ہے وہ موقع دیا۔ بہترین۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جامعہ حسان بن ثابت کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہر مدرسے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ میں یہاں دیکھ چکا ہوں، لیکن آپ کے زبانی سننا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے مدارس میں نہیں ہیں، یہاں آپ نے شروع کی ہیں؟ جامعہ حسان بن ثابت جب ہم نے اس کے قیام کا ارادہ کیا 2014 میں، تو ہم نے روز اول سے 2 چیزوں کا بڑا خیال رکھا۔ پہلے نمبر پر ہم نے کہا کہ اس کی جو پڑھائی ہے، جو کوالٹی ہے، اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کوئی کمی نہیں لانی، اور پڑھائی کی کوالٹی اس درجے کی رکھنی ہے کہ جب کوئی ہمارا ناظرہ کا بچہ بھی ہو، اس سے کوئی ماہر فن، ماہر قرآن مجید کا جو ماہر ہو، مجود اس سے سنے تو وہ یہی کہے کہ یار اس نے واقعی میں اچھے انداز سے قرآن پڑھا ہے اور کسی اچھے ادارے میں پڑھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے جو ہے وہ اس جامعہ کو جو بنا رہے ہیں تو اس میں صفائی کا، کلیننگ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ رسمی مدارس کی طرح کہ بالکل صفائی کا خیال نہ ہو اور جو ہے وہ اس طرح چیزیں بکھری ہوئی ہوں۔ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا الحمدللہ ڈسپلن کے ساتھ تمام چیزیں ہیں، اور صفائی کا بڑا اس کے اندر منظم اور اس کے تنظیم سازی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھا، اور اس کی بنیاد میں جب یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے مدد بھی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جامعہ میں آپ کے جو طلباء ہیں انہوں نے ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں اس وقت؟ دیکھیں ہمارے آپ نے دفتر میں دیکھے ہوں گے کہ کوئی 100 سے اوپر ایوارڈز پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں وفاق المدارس کی سطح پر اور اسی طرح اوقاف کی سطح پر، اسی طرح جو ہے وہ مختلف بین المدارس جو مسابقات ہوتے ہیں اس کی سطح پر مختلف مسالک کے لوگ کراتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایوارڈ میں بریلوی مسلک کی طرف سے بھی ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، اور یہ ہر قسم کے نا بچوں کو ہم بیچتے ہیں کہ تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ کسی بھی ان کو اسٹیج پر ان کو کھڑا کریں تو بغیر اس کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ نعت کا کمپٹیشن ہو، چاہے وہ بیان ہو۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ ہم نے تو ہر قسم کی ایک اور ادارہ ہے قطر سے، وہ لوگ آئے ہوئے تھے 2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے یہاں پی سی ہوٹل میں بہت بڑا پروگرام رکھا، پورے پاکستان کی سطح پر انہوں نے مدارس اور اسکول کے طلبہ کو بلایا، اس میں ہمارے بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس وقت ان کو میرے خیال سے کوئی 10 لاکھ کے قریب انہوں نے انعام دیا۔ تو الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر بھی یوں سمجھے کہ پوزیشنیں ادارہ لے چکا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ نعت خوانی کب سے شروع کی آپ نے؟ نعت خوانی یہ 2002 کی بات ہے، 2001 یا 2 کی بات ہے ماشاءاللہ، کافی جی الحمدللہ اس وقت ہم نے شروع کی، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے مسلک کے اس وقت 2-4 نام تھے۔ میں بھی آپ کو پہلے بھی میں نے بات کی کہ میں جب خامسہ میں پڑھتا تھا تب آپ کے میں نے پہلی نعت سنی تھی درس قرآن.com میں، اللہم صلی علی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ 2001-2 میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہوا چلی تھی ہر طرف سے، النبی صلی اللہ علیہ اور اس قسم اور بھی کلام تھے ماشاءاللہ لوگ پڑھتے تھے۔ تو ہمارے اکابرین میں سے بڑے بزرگ ہمارے جو گزرے ہیں، صدر وفاق بھی تھے مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت نے کہا کہ اس چیز کا بھی توڑ ہونا چاہیے، کیونکہ عام معاشرے میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ لوگ نعت نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ ہم نعت نہیں پڑھتے، آپ نے بھی سنا،
اور یہ درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے بارے میں یہ بات پھیلائی گئی. بالکل. اور جب کوئی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. بالکل. تو حضرت نے کہا کہ ان باتوں کا بھی توڑ ہونا چاہیے. یہ نعت ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. بالکل. اور اسی طرح نعتیں پڑھی بھی ہیں. اور ہماری جو نسبت ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے, اور اسی طرح بڑے کبار صحابہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں کیوں اس چیز کا وہ نہیں ہے. تو حضرت نے حکم دیا کہ تمام مدارس اپنے انجمنز میں نعت کے طلبہ کو آگے پروموٹ کریں. تو اس طرح جو ہے وہ نعت کے طلبہ کو پھر جو ہے وہ لایا گیا, اور نعت پڑھنے والے آتے تھے, اور پھر جو ہے وہ اس طرح اکابرین کی سرپرستی رہی. اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ پھر وہ البم کی صورت اختیار کر گئی. اور البم کے بعد سی ڈیز, کیسٹ کا دور تھا, پھر سی ڈیز کا دور آیا. اب تو خیر یوٹیوب سے بھی آگے کی دنیا ہے. بالکل ایسی بات ہے. جی جی. تو یہ بتائیے گا کہ نعت خواں ہر کوئی بن سکتا ہے یا یہ ایک صلاحیت وہبی ہے, کسبی ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ کا؟ دیکھیں, بطور نعت پڑھنا تو ہر مسلمان نعت پڑھ سکتا ہے اور پڑھنی چاہیے. جی جی جی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہر ایک کو کرنی چاہیے. جی جی بالکل. چاہے اس کی آواز میں خوش الحانی ہو, چاہے وہ سریلی ہو یا نہ ہو, نعت تو وہ پڑھ سکتا ہے نا. جی جی. اور باقی جو مروجہ نعت خوانی ہے, جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں, مروجہ جو نعت خوانی ہے اس میں بڑی خرابیاں بھی ہیں. جی جی بالکل. اور مروجہ جو نعت خوانی ہے, اس طرح نعت خوانی کرنا یہ ظاہر ایک خداداد صلاحیت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ صلاحیت عطا کرے. باقی نعت ہر مسلمان جو ہے وہ نعت پڑھ سکتا ہے. بالکل. تو کوئی بھی پڑھے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ترنم ہے, خاص ترنم, ایک تو ویسے ہوتا ہے تحت اللفظ ایک پڑھنا نعت, ایک ہوتا ہے ترنم کے ساتھ. یہ ترنم جو ہے یہ بندہ بعد میں بنا سکتا ہے مشق کے ساتھ, یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ آواز میں جو ترنم ہے نا, اصل میں اس پہ بھی محنت ہوتی ہے. خاص کر جو ہے وہ جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں, پہلے اس کلام کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کلام میں کوئی ایسا شعر تو نہیں ہے جو شرک کی طرف اشارہ ہو جس کا. پھر اس کے بعد اس کلام پہ آپ طرز بنا رہے ہیں, کس طرح وہ آیا, وہ طرز جو ہے وہ اس پہ فٹ ہو رہی ہے. اس طرز میں کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے کہ عام لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو گانے کی طرف جا رہی ہے, کوئی ڈسکو طرز ہے, یا اس طرح کر کے جو لوگ کہتے ہیں. تو وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ جو عربی اناشید ہے, عربی اناشید پر زیادہ ان کو فوقیت دیتا ہوں. بالکل. اور میرا شروع کا بھی ایک کلام جو بڑا ہٹ ہوا تھا وہ عربی رسول اللہ ربانہ, اور اس کے ساتھ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی, سلام محبت البم تھا. تو وہ میرا وہ البم, وہ بھی اس میں پہلا کلام ہی عربی کا تھا. اور سب سے پہلی جو میں نے حمد پڑھی ہے وہ بھی عربی کی تھی. سب سے پہلی میں نے حمد پڑھی, الحمد لمن قدر خیرا و خبالا والشکر لمن صور حسنا و جمالا. ہمارے استاد ہیں مولانا سلیمان ہاشم صاحب, اس وقت امریکہ میں, اور ہمارے وہ استاد جو ہے وہ یہاں سول میں امام تھے, سول ہاسپٹل میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں, کوئی نعت نہیں پڑھتا, وہی والی بات تھی. تو میں چاہتا ہوں نعت پڑھیں. تو یہ ہم دونوں نے نکالی, انہوں نے کہا اس کو یوں پڑھیں. ان کا بھی شوق تھا, اور الحمدللہ بس وہیں سے جو ہے وہ پھر ایک شوق نکلا, اور وہیں سے الحمدللہ. تو یہ بتائیے گا کہ نعت خوانی کے سلسلے میں آپ کے کتنے اسفار ہوئے ہیں, کہاں کہاں ہوئے ہیں, تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں. اسفار تو الحمدللہ اس وقت پاکستان کی سطح پر تو تقریباً ہوئے ہیں, پھر بین الاقوامی سطح پر یورپ 2 دفعہ جانا ہوا ہے, اور اسی طرح ملیشیا اور باقی یہ جو ممالک ہے UAE وغیرہ, ان تمام ملکوں میں تو جانا ہوا ہے. اور نعت خوانی ہی کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ یہ مقام دیا ہے. نعت خوانی ہی کی برکت سے لوگ جانتے ہیں. جامع حسان بن ثابت کو بھی جو جانتے ہیں وہ اس کے پیچھے حسان بن ثابت ہے. واہ واہ واہ, سمجھ لیں. آپ نے یہاں وہ ہمارے اس پہ دکھا ہوگا کہ اس پہ ہم نے حضرت کا وہ شعر بھی لکھا ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ادارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود, جامع عبداللہ ابن مسعود, جامع عبداللہ ابن عمر, اور اسی طرح جامع امام ابو حنیفہ, بہت سارے لوگ بناتے ہیں. تو وہ ان حضرات کی طرف نسبت کرتے ہیں جن کا ان کی طرف میلان ہوتا ہے. تو ہمارا میلان حسان بن ثابت کی طرف تھا, تو ہم نے جو ہے وہ حضرت کے نام پر جو ہے وہ ادارے کی بنیاد رکھی.
اچھا تو آپ یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، خطابت وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ سننے میں آیا، میں آپ سے کنفرم کر رہا ہوں کہ ٹریولز کا بھی کام کرتے ہیں آپ، حج اور عمرہ وغیرہ کا؟ حج کے سفر پر الحمدللہ بطور معلم کے میں جاتا ہوں اور ان کی مکمل سرپرستی کرتا ہوں، ایک گروپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ ٹریول کا بھی یہ کام ہے ماشاءاللہ۔ تو ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے، بس وہ ان ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ لوگ زبردستی ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ برکت کے طور پر رہیں، تو اس طرح ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ۔ باقی زیادہ ٹائم تو نہیں دیتے، وقت تو ہمارا الحمدللہ مسجد اور ادارے کو ہی اور ان کاموں کو ہی وقت ہوتا ہے۔ تو ایک تھوڑا سا نا پرائیویٹ سوال پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، وہ یہ کہ آپ لفافہ لیتے ہیں؟ لفافہ یہ لفافہ اس وقت آپ نے یہ لفظ بڑا سنا ہوگا، جی لفافہ، صحافی بھی لفافہ صحافی، جی جی سنا ہوگا نا، جی جی لفافہ صحافی اور فلاں لفافہ۔ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے تو انہوں نے آپ کو آپ کے وقت کے جو آپ سے وہ ٹائم لے رہے ہیں، آپ کا جو ایکسپینس لگ رہا ہے، جو آپ کا آنا جانا ہے، وہ اس کے آپ کو خود معاوضہ دیتے ہیں۔ اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، بالکل یہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ خود سے نہ کہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ڈیمانڈ کریں، اور وہ جو ڈیمانڈ والا طریقہ ہے وہ غلط ہے، اور وہ ڈیمانڈ والا طریقہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح کا جو طریقہ ہے، اور اس زمرے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو نعت خواں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو کچھ ان کی بھی سائڈ یوں لوں گا کہ بعض ایسے جگہیں ہوتی ہیں، ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے چند نعت خواں ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ کے ساتھ ہوا ہے، چند نعت خواں دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ پنڈی میں ان کو بلوایا گیا، کراچی سے بھی پنجاب سے بھی کسی نے بڑی محفل رکھی، اب وہ کراچی والے ساتھی بھی گئے، ظاہر ہے وہ چاہے وہ بائی ایئر گئے ہو بائی ٹرین گئے ہو تو اپنا لگا کے گئے، انہوں نے کہا ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے، آ جائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد پروگرام ہوا، پروگرام سب ختم ہوا، سب کو انہوں نے لفافے دیے۔ اب ظاہر ہے جس وقت لفافہ ملتا ہے تو اس وقت شرم کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے بالکل۔ اب وہ لفافہ ان کو ملا، سب کو ملا، تو لفافہ ملنے کے بعد اس لفافے میں ایک بڑی چٹ تھی اور 50 روپے تھے۔ اس چٹ میں انہوں نے باتیں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے، ترقیوں سے نوازا ہے، میرے پاس صرف دینے کے لیے 50 روپے ہیں۔ اب سب کے ساتھ یہ ہوا، اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ بھی تو زیادتی ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے نا، کہ آپ وہ بیچارے اپنا پیسہ لگا کے گئے، وقت دیا، دن ان کے برباد ہوئے، پھر پروگرام کیا اور ان کو آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے، لیکن جہاں نعت خواہوں کو پتہ ہو کہ یار یہ چیزیں نہیں ہیں یہاں، تو وہاں ڈیمانڈ نہ کریں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ نعت خوانوں کے اوپر پیسے لٹوانا اور یہ پیسے جو لٹانے والی چیزیں، یہ تو کیا نام ہے، مہذب لوگوں کا شیوا نہیں ہے، بالکل مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یعنی مہذب لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، غیر تہذیب یافتہ لوگوں میں یہ چیزیں ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جب کوئی چیز عرف عام میں مشہور ہو جائے تو وہ اس کے حکم میں کہلاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں آپ معاشرے میں دیکھیں کہ عرف عام میں یہ پیسے کس پہ لٹائے جا رہے ہیں، اچھے لوگوں پہ نہیں لٹائے جا رہے نا، تو جب اچھے لوگوں پہ نہیں لٹائے جا رہے ہیں تو پھر نعت خوانوں پہ نہیں لٹانی چاہیے، یعنی اس فیلڈ کو تو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے کسی کو، کسی کا کلام پسند آیا تو بس ٹھیک ہے، اس کو جیب میں جائے وہ طریقے سے اس کو ڈال دے۔ یہ جو اس طرح پھینکنے والا طریقہ ہے جو، اور اس انداز سے جو دینا ہے، یہ غلط ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی میں نے سنا ہے، واللہ عالم، اس پہ باقی اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ نعت خواں بھی اپنے ایک دو بندے لاتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سے کہتے ہیں کہ آپ پیسے پھینکیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ماحول بناتے ہیں۔ ہاں یہ لفظ بڑا اچھا ہے، یہ جو ماحول بناتے ہیں یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح نہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے تو اس میں نہیں ہے، خاص کر جو، لیکن شروع ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے نا پنجاب کی سائڈ۔ آپ تو کراچی میں بیٹھے نا، میں پنجاب سے ہوں۔ پنجاب میں تو ہے، پنجاب میں بہت پرانا ہے معاملات ہیں، ہاں، بڑے شہروں میں نہیں ہے، جیسے کراچی ہے
جہاں سنجیدہ لوگ رہتے ہیں وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ والی بات صحیح ہے کہ پنجاب کے اندر یہ چیزیں عام ہیں، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈیو آج کل ہر کوئی چھوٹا موٹا بندہ کوئی بھی یعنی کہ کچھ نہ کچھ وہ بولنا آتا ہے نا اس کو، وہ اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈنگ کروا رہا ہے اور بڑا نعت خواں بنا ہوا ہے۔ اس وقت جو کلام بن رہے ہیں اور جو آڈیوز اس وقت بن رہی ہیں الا ماشاء اللہ چند کے علاوہ، اس میں جو پلگنگز یوز ہو رہی ہے، جو اس کے اندر ایفیکٹ یوز ہو رہے ہیں، جی اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا آپ ساؤنڈ انجینئر سے پوچھیں تو وہ میوزک کے حکم میں، وہ میوزک کے حکم میں صحیح۔ اور ہاں کچھ ایسے ہیں کہ الحمدللہ ان کے کلام ان چیزوں سے پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ اس طرح نہیں کر رہے ہیں بالکل، لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں، اور نعت خواں بھی خوش ہوتے ہیں کہ ماحول بنائے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس لیے کہ اس کی آواز تو دب جاتی ہے ماحول سے آواز، اور ماحول سے وہ سر دیتا ہے، اور اس کی اپنی آواز دبی ہوتی ہے ماحول سے سر، ان کو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ لائف نہیں پڑھ سکتا پھر۔ بالکل ایسی بات، آج کل اکثر نعت خواں جو ہے نا وہ اسٹوڈیو والے نعت خواں الگ ہیں، اسٹیج پہ پڑھنے والے نہیں ہے نا۔ اب ہم تو جب اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرتے تھے یعنی ایسے ہی پسینے سے شرابور ہوتے تھے کہ وہ ایک ایک کلام میں یعنی 2-3 گھنٹے لگتے تھے، 4 گھنٹے لگتے تھے، وہ بالکل سیدھے سادے ہوتے، آپ نے پرانے سنے ہوں گے، بالکل سادے سے کلام ہوتے تھے۔ اب وہ اس میں جو ہے وہ اور زور لگاتے تھے، اب اس کا فائدہ کیا ہوا، وہی کلام ہم سے کوئی اسٹیج پہ کہتا تو ہم پڑھ لیتے تھے، بالکل۔ اب اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کہہ رہا ہے یار یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، ایسی بات ہے۔ تو یہ اس طرح نہ ہو کہ آدمی وہ پڑھ سکے کم سے کم نا، جتنا ہو کہ اس کو پڑھنا تو آتا ہو لائیو سٹیج پر۔ وہی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ عام پڑھنے والا ہوتا ہے، سمجھ لے کہ بے سرا ہوگا، وہ اسٹوڈیو والے اس کی ٹیوننگ کر کے نا اسکیل پہ جو ہے نا وہ فٹ کر دیتے ہیں سارا اس کو، تو وہ نعت خواں بن جاتا ہے، اور وہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے پڑھا ہے یہ کلام، تو بھائی وہ آپ نے نہیں پڑھا، وہ اسٹوڈیو والے کا کمال ہے اصل۔ تو یہ بھی مسائل ہے، ایسی یہ بھی چیزیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر اسٹوڈیو میں جو ہے نا ہمنگز کے طور پہ ہیومن ووکلز بھی، اگر ایسی ہمنگ ہو جس میں بندہ خود اس کے اندر اپنی آواز نکالے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اس ہمنگز میں وہ انسٹرومنٹ کو یوز کر رہا ہے، چاہے اس کے اندر وہ کارڈز کو یوز کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میوزک ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو اچھا آخر میں ناظرین کو کچھ کلام آپ کی میٹھی آواز میں کلام، اچھا میں چاہوں گا کہ چونکہ حج کے داخلے بھی ہو رہے ہیں اس وقت، اور آپ سب ناظرین کی خدمت میں بھی یہ درخواست کروں گا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جن کے پاس مال ہے، وسائل ہے، تو پہلی فرصت میں اپنے اس فریضے کو ادا کریں، حج کے اس فریضے میں تاخیر نہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر حج کے فریضے کے اس دنیا سے چلا گیا اور اس پہ حج فرض تھا تو فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرا، وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرا۔ یہ اور قرآن مجید میں جہاں اللہ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ جس بندے نے حج نہیں کیا اور اس پہ حج فرض تھا، استطاعت تھی، وہ مر گیا تو اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ وعیدیں ہیں جو قرآن و احادیث میں موجود ہیں، اس لیے جن لوگوں کو ابھی جو گورنمنٹ کے حج کا اعلان ہوا ہے 10,75,000 غالباً، تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے، چاہے وہ اس نے شادی کے منصوبے کے لیے رکھی ہے، چاہے وہ گھر کے منصوبے کے لیے رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی منصوبے کے لیے رکھی ہے، اگر اتنی رقم اس کے پاس ہے اور آنے جانے کے گھر کے اخراجات بھی ہے اس کے علاوہ، تو اس بندے پر حج فرض ہے، اپنے فریضے کو پہلی فرصت میں وہ ادا کریں۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا،
میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔